امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ فرمایا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جب تمہاری بچی کے لیے کسی ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کی دینداری اور عادت اور اخلاق سے تم راضی ہو، تمہیں اس کی دینداری پسند ہو، عادت اور اخلاق پسند ہو، تو وہاں اپنی بچی کا رشتہ کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کے لیے جو رشتہ آئے، لڑکے میں دو خوبیاں دیکھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اس کی دینداری کو دیکھو، کیونکہ اگر وہ دیندار ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے والا ہوگا، وہ نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوگا، وہ فرائض و واجبات کا خیال کرنے والا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے پیش نظر رکھنے والا ہوگا۔ اور دوسری بات بیان فرمائی کہ اس کی عادت اور اس کے اخلاق کو دیکھو، کیونکہ جب اس کی عادت اور اس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو وہ لوگوں کا خیال کرنے والا ہوگا، چھوٹے بڑے کی تمیز، چھوٹے بڑے کا احترام اور شفقت اور مہربانی سے پیش آنے والا ہوگا، والدین کا کیا ادب ہے اس کے پیش نظر ہوگا، بہن بھائیوں کا کیا احترام ہے، ان کی کیا محبت ہے وہ اس کے پیش نظر ہوگی، شادی کے بعد بیوی کے کیا حقوق ہیں اس کا خیال کرے گا۔ تو جب اس کے اخلاق اور عادات اچھے ہوں گے تو وہ ہر ایک کے ساتھ مروت، لحاظ اور محبت سے پیش آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کے اخلاق اور اس کی عادتیں دیکھو۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر نقصان کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ پھر زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شخص دیندار نہیں ہے، اس کے اندر اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس نے اسلامی تعلیمات کو حاصل نہیں کیا، تو پھر وہ نماز روزے سے خود بھی غافل رہے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین نہیں کرے گا۔ وہ خود قرآن مجید نہیں پڑھے گا تو اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید نہیں پڑھائے گا۔ وہ خود نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی نہیں کرائے گا۔ وہ خود اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرے گا تو اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کا خوف نہیں دلائے گا۔ وہ خود جب جھوٹ سے، غیبت، چغلی سے نہیں بچے گا تو وہ پھر اپنے گھر والوں کو بھی ان گناہوں سے نہیں بچائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کی دینداری دیکھو، اور اگر وہ اچھے اخلاق اور اچھی عادت والا نہیں ہوگا تو پھر وہ بڑے کا ادب نہیں کرے گا، بچوں پر شفقت اور مہربانی نہیں کرے گا، اور پھر جناب وہ بدتمیزی سے لوگوں سے پیش آئے گا۔ اور جیسا کہ عام طور پر شادی کے بعد شروع میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں بڑوں کو درمیان میں آ کر صلح کرانی ہوتی ہے۔ اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو وہ بڑوں کی بات نہیں مانے گا، بڑوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بعض اوقات صورتحال طلاق تک پہنچ جائے گی۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ نوبت اکثر اوقات شادی کے شروع کے دنوں میں طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بڑوں کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، ان کا احترام نہیں کیا جاتا اور خود فیصلے کر لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب اچھے اور شریف لوگوں سے اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کریں گے اور جناب آئیڈیل رشتوں کی تلاش میں رہیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ بچیوں کی عمر نکل جائے گی۔ جب بچیوں کی عمر بڑھ جائے گی تو ان کے رشتے آنا بند ہو جائیں گے، اور لڑکوں کی عمریں بھی بڑھتی چلی جائیں گی، اور پھر معاشرے کا ماحول خراب ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر میں سے ایک خرابی یہ بھی سامنے آتی ہے کہ بدکاری عام ہوتی چلی جاتی ہے۔ خواتین جن کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، شادی نہیں ہوتی، وہ بیماریوں کا شکار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اکثر خواتین کہ جن کی عمر 30 سال کے قریب ہو گئی، ان کی شادی نہیں ہوئی، تو دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی بچیوں کی شادی ہم جب بھی کریں تو یہ دو باتیں جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتائیں کہ ہم ان کی دینداری دیکھیں، ان کی عادتیں، ان کے اخلاق دیکھیں، ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی بچی کا رشتہ وہاں کر دیں، تو انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی برکت سے ہماری بچی اپنے اگلے گھر میں خوش رہے گی اور ایک اچھے انداز میں وہ زندگی گزارے گی۔ یہ ضرور دیکھا جائے کہ اس بچے کے اندر ذمہ داری کتنی ہے، کیونکہ جب وہ دیندار ہوگا، با اخلاق ہوگا تو وہ ذمہ دار بھی ہوگا، اور جب وہ ذمہ دار ہوگا تو انشاءاللہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے انداز میں پورا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو اپنے تمام تر معاملات میں
اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔